واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدني علما آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 14 دیجیے. آیت نمبر 14 سورہ آل عمران. زُیِّنَ خوبصورت بنا دی گئی للناس انسانوں کے لیے حب محبت الشہواتی خواہشات کی. شہوت خواہش کو کہتے ہیں، شہوات جمع ہے. من النساء جیسے عورتیں، والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ اور ڈھیر و ڈھیر مال، من الذہب سونا، والفضہ چاندی، والخیل گھوڑے، المصومۃ منتخب نشان لگے ہوئے. لفظی مطلب ہوتا ہے مصومتی کا نشان زدہ، تو مطلب کہ جو چن لی گئے ہوں، سلیکٹڈ ونس. والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتیاں. ذالک یہ سب کچھ متاع سامان ہے حیاتی زندگی کا، الدنیا دنیا کی. واللہ اور اللہ عندہ اسی کے پاس ہے حسن اچھا بہترین، المآب ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ. بلا شک و شبہ انسانوں کے لیے خواہشات پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، جیسا کہ عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد، بیٹے، ڈھیر و ڈھیر مال، سونا چاندی، منتخب گھوڑے یعنی کہ سواریاں، تو آج کل گاڑیاں آ جاتی ہیں اس میں، اور مویشی اور کھیتیاں. یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لیکن بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس. اب کل ہم اسی پر بات کر رہے تھے آیت کے پہلے حصے پر، کہ اللہ نے یہ سب کچھ محبوب بنایا ہے، یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے. اللہ کا مطلب یا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر کر کونے میں بیٹھ جائیں. یہ جو تصور ایک طویل عرصے سے ہمارے لوگوں کے مابین آیا تصوف کے ذریعے کہ جی دنیا تو مردار ہے، کھانے والے کتے ہیں، قسم کی باتیں جو ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جہالت آئی ہے نا، لا علمی، جہالت، غربت، پسماندگی، ذہنی پسماندگی، مالی پسماندگی، تعلیمی پسماندگی، اور کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں انسان کو خلیفہ بنایا اور انسانوں میں مومنین کو منتخب کیا. تو خلافت اور امارت اسی کو ملے گی جو تعلیم میں آگے ہوگا، جو فنون میں آگے ہوگا، جو سیاست میں آگے ہوگا، اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا. آپ دیکھیے کہ امریکہ یا برطانیہ ہم پر حاکم تو نہیں ہے، ہم ان کی کالونی تو نہیں ہے کہ ہے، نہیں ہے، لیکن رول تو پھر بھی انہی کا چل رہا ہے. کیوں؟ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے. ہمارے ان کے درمیان 100 سال کا گیپ کہتے ہیں علماء، یعنی جو ماہرین تعلیم ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے گویا 100 سال آگے ہیں تعلیم میں، ہم ان سے گویا 100 سال پیچھے ہیں تعلیم میں. اتنا فرق ہے ان کا ہمارا. اور ہے وہاں جو کمپیوٹر کا ورژن پرانا ہو جاتا ہے وہ ہمارے یہاں استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو کیوں ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اور اسی پیچھے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں بھی پیچھے ہو گئے. ہمارے ہاتھ سے حکومت بھی نکل گئی، قیادت بھی نکل گئی، سب کچھ نکل گیا. تو دنیا کو چھوڑ کر کونے میں بیٹھنا مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام ہے دنیا کو رن کرنا، اللہ رب کریم کے احکامات کے مطابق دین کو نافذ کرنا. تو وہ تب ہوگا جب ہم خاندان بنائیں، بچے ہوں، بیٹے بیٹیاں، ہم ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں اور وہ دنیا کے بڑے بڑے عہدے ہولڈ کریں. تو کل یہیں تک ہم نے بات کی تھی نا. اب آج دیکھیے کہ اللہ رب کریم مزید فرماتے ہیں کہ مال بھی پسندیدہ ہے. قدرتی بات ہے، ہر بندے کو مال سے محبت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ کہے گا ایک وادی اور مل جاتی تو اچھا تھا. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لالچیوں کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے.
علم کے لالچی کی اور دولت کے لالچی کی. جس کو دولت کا لالچ لگ جائے وہ قبر میں جا کر ہی پیٹ بھرتا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ دولت کی محبت فطرت میں ہے, پسندیدگی فطرت میں ہے, مگر دولت کو کمانا مقصد نہیں ہے. دولت کو کما کر دولت کے ذریعے جنت حاصل کرنا مقصد ہے. کیونکہ دیکھیں دنیا کا کوئی کام دولت کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ یہاں کلاس میں بیٹھے ہیں, چیئرز میں بیٹھے, چیئرز پیسوں کی آتی ہے نا, پیسے تھے تو ہم لوگوں نے خریدی الحمدللہ باغی جو ہے مدد سے. اسی طرح پڑھنے کے لیے کتاب چاہیے, کتاب کے لیے کاغذ چاہیے ہے نا, چھاپنے کے لیے سیاہی چاہیے, تو وہ سب کچھ پیسوں سے آتا ہے نا. پھر وہ کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آتی ہے, آپ کو خریدنے کے لیے پیسے چاہیے. آپ ایک سپارہ خریدے جاتے ہیں 170 روپے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, اگر جیب میں 170 نہیں ہے تو بہرحال آپ پارا نہیں لے سکتے. قلم چاہیے 10 کا 15 کا تو آتا ہے نا مارکر, آپ جو لیتے ہیں اچھے والا بال پوائنٹ, سستے والا لیں گے چلے 5 روپے کا آ جائے گا. علم حاصل کرنے کے لیے بھی, علم پھیلانے کے لیے ہے نا. آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اگر دور سے آتے ہیں کرایہ چاہیے. آپ پڑھانے جاتے ہیں کہیں پر, اب جیسے میں مسکین پورہ جاتی ہوں, ہفتے میں 1 مرتبہ جاتی ہوں, جاتے ہوئے بھی ظاہر ہے میں رکشے پہ جاتی ہوں, آتے ہوئے بھی رکشے پر آتی ہوں. اگر گاڑی پہ جائیں گے تو بھی پیٹرول لگے گا. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دین کا کام پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی ترغیب دی نا بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, اب روٹی تو چاہیے, کھانا تو چاہیے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو درسگاہ چاہیے تھی نا, تو سب سے پہلے آپ نے کیا کہا, مسجد بنانی ہے. اب مسجد کے لیے آپ کے پاس تو کوئی پیسے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا تم پیسے دو, انہوں نے کچھ قیمت دی. اب مل جل کر کرا کے تھوڑی سی مسجد بنا دی گئی, مٹی کی دیواریں, پتوں کی چھت, لکڑی کا ایک جو ہے وہ تنا رکھ دیا گیا, رک جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس پر اب ٹیک لگا کے لکڑی کا نا خشک تنا رکھ دیا گیا کھجور کا, آپ اس پر سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ممبر بنا کر دے دے. تو ایک خاتون تھی, ان کے پاس غلام تھا جو لکڑی کا کام کرتا تھا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ بھیجا, تو وہ لکڑی لے کر آئے, پھر انہوں نے ممبر بنا کر دیا. دیکھیے چیزوں کی ضرورت تو پڑتی ہے. پھر جب ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مسجد اب چھوٹی پڑ گئی ہے, کوئی ساتھ والا پلاٹ خرید کر وقف کر دے. تو حضرت عثمان غنی گئے. اچھا مدینے میں آ کر سب سے پہلا مسئلہ کیا پیش آیا, پانی نہیں تھا نا, پانی پینے کا پانی میسر نہیں تھا, میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید لے. تو پیسے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس, تو خریدے نا. تو دیکھیے آپ کو دین کا کام کرنا ہے یا دنیا کا کام کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں تھر میں ہر سال 40% بچے بھوک پیاس سے مر جاتے ہیں 2 سال کی عمر میں, یعنی کہ دودھ پینے کی عمر میں شیرخوار بچے مر جاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ ان کو بچا لیں, کیسے بچائیں گے؟ وظیفہ پڑھیں گے, پیسے خرچ کریں, ان کے لیے ذرائع بنائیں روزگار کے, تاکہ ان کو کھانا ملے, پانی ملے, تبھی بچیں گے نا. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہمارے یہاں 35 سے 40% عورتیں زچگی کے دوران مر جاتی ہیں, صرف اس لیے کہ انہیں پراپر طبی امداد نہیں مل پاتی. تو آپ کوشش کریں کہ بھئی عورتوں کی زندگی بچے, تاکہ وہ اپنے بچوں کو پال سکے, بچے ماؤں سے محروم نہ ہوں. تو کیا کریں گے؟ ہاسپٹلز بنانے پڑیں گے نا. ہاسپٹلز کہاں سے بنیں گے؟ پیسے سے بنیں گے, ہے نا. اب دیکھیں کتنے امراض ہیں. اب جیسے کینسر کو ہی دیکھ لیں کہ کینسر کے لیے سستا علاج صرف 1-2 ہاسپٹلز دے رہے ہیں جو فری دے رہے ہیں, باقی جو ہاسپٹل چند ایک دے رہے ہیں پرائیویٹ بہت مہنگا دے رہے ہیں. تو کینسر کے اکثر پیشنٹ بیچارے علاج سے محروم ہی رہ جاتے ہیں. آپ چاہیں کہ ان کو علاج فراہم کریں, کہاں سے کریں گے؟ پیسہ چاہیے نا. تو نیکیوں کے لیے بھی پیسہ چاہیے. تو پیسہ ارن نہیں کریں گے تو یہ نیکیاں کہاں سے کمائیں گے؟ ہاسپٹلز کہاں سے بنائیں گے؟ پانی کے ذرائع کہاں سے بنائیں گے؟ تعلیم کے ادارے کہاں سے بنائیں گے؟ سب کاموں کے لیے پیسہ چاہیے. تو پیسہ کمائیں گے تو ہوگا نا. اور ایک اچھا ہاسپٹل بنانے کے لیے آپ کو اربوں روپے چاہیے. ایسے ہی ہے نا. آپ دیکھیے کہ عمران خان کا ایک اگزامپل آپ دیکھیے کہ خود بھی صاحب حیثیت آدمی تھے, پھر ساری عمر انہوں نے کرکٹ سے بھی بہت کمایا, تو کیا اس سے بنا لیا ہاسپٹل؟ نہیں. کتنے سال لوگوں سے فنڈنگ کی نا, انہوں نے فنڈ ریزنگ کی, لوگ ان کو فنڈ دیتے رہے, تب جا کر ہاسپٹل بنا. تو اربوں کا معاملہ ہوتا ہے ایک ہاسپٹل بنانا, مذاق نہیں ہوتا.
پیسے لگتے ہیں بہت زیادہ، تو پھر ڈھیروں ڈھیر مال ہوگا تو ہی نیکیاں ہوں گی نا. تو مال اکٹھا کرنا یعنی مال کمانا بری بات نہیں ہے، مگر مال کی محبت میں ڈوب جانا اور مال کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو عیش و آرام پہ خرچ کرنا یا دکھاوے پر خرچ کرنا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نا والذین آتوا المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ نیک لوگ وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی، فقراء پر، مساکین پر، رشتہ داروں پر. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا. اب دیکھیے بات کیا ہے، مال کی محبت ہے اور مال بھی ہے تو خرچ کریں گے. اور جیسا کہ کل بھی میں نے حدیث عرض کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قابل رشک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات خرچ کرتا. تو مال ہوگا تو خرچ کریں گے. تو مال ہونا چاہیے اور مال کمانا بھی ہے، کیونکہ دنیا کو رن کرنا ہے، کام کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ آج کہیں بھی کوئی آفت آتی ہے، پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے، اللہ رحم فرمائے کسی بھی ملک میں، تو یورپین کنٹریز بہت زیادہ مدد کرتی ہیں نا. کیوں کرتی ہیں؟ ان کے پاس پیسہ ہے. ہمارا تو حال یہ کہ گنجی نہائے گی کیا، نہ چوڑے گی کیا. ہمارے تو اپنے لوگ مستحق ہیں امداد کے. تو یہی بات ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو ملک بھی جو دیتا ہے تو پھر وہ اپنی بات جب کہتا ہے تو پھر آپ انکار نہیں کر سکتے. اور ہم تو بنے ہوئے لینے والے، کشکول لے کر پھر رہے، دے دو اس لیے چاہیے، دے دو اس لیے چاہیے. ابھی تک آپ کو پتہ ہے بنیادی بیماریوں کے علاج نہیں پاکستان میں ہو رہے، بہت بنیادی نوعیت کی بیماریوں کے. تو حل کیا ہے؟ ہمارے پاس پیسے ہوں، ہم ادارے بنا سکیں. تو پیسہ بری چیز نہیں ہے، اس کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ اپنا فضل. قرآن میں مال کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، فضل اور خیر. تو دونوں ہی اچھے ہیں نا. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ تم میں سے کوئی مر جائے اور پیچھے خیر چھوڑ کر جا رہا ہو تو بیوی کے لیے وصیت کر کے جائے. ہاں، تو یہ خیر کیا ہے؟ مال، پیسہ. اور اللہ نے اسے اپنا فضل بھی قرار دیا. سورہ اس میں جو ہے مزمل میں، آپ بہت پڑھتے نا سورہ مزمل، تو سورہ مزمل کا جو آخری رکوع ہے تو اس میں اللہ یہی تو کہتے ہیں کہ قرآن جتنا سکون سے پڑھ سکو، فقرؤ من القرآن ما تیسر، جتنا قرآن سہولت سے پڑھ سکو پڑھو، اور اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو. تو فضل کیا ہے؟ رزق. لیکن اس کا استعمال درست ہونا چاہیے. اب مال کی معروف شکلیں آ گئی، سونا اچھا لگتا ہے، چاندی اچھی لگتی ہے، گاڑیاں اچھی لگتی ہیں نا. لڑکوں کی تو دوڑ یہی ہوتی ہے، یہ گاڑی لے لیں، وہ گاڑی لے لیں، ہے نا. کرولا لے لیں تو فلانی لے لیں، سو اینڈ سو فورتھ، پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں. موبائل ہے نا، یہ برانڈ کا موبائل لینا ہے، وہ برانڈ کا موبائل لینا ہے، آئی فون لینا ہے. اپنے ایک ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ میں میری تنخواہ بڑھے گی تو میں آئی فون لوں گا، ہے نا. بچوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں. اچھا میں نے کمیٹی ڈالی، کمیٹی نکلے گی تو میں سونے کا سیٹ بناؤں گی. عورتوں کی دلچسپی یہ والی زیادہ ہوتی ہے نا. تو یہ زندگی کے مقاصد بنائے گئے ہم نے. ضرورت کے لیے چیز رکھنا بری بات نہیں ہے. آپ نے گاڑی لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان کی خوش قسمتی کی 4 علامتیں ہیں. اس کا ہمسایہ اچھا ہو، نیک ہو، اس کو بیوی اچھی ملے، بیوی کو شوہر ظاہر بات ہے، اس کا گھر بڑا ہو اور اس کی گاڑی آرام دہ، یعنی کہ سواری آرام دہ ہو. کہا آپ نے گاڑی، میں کہہ گئی سواری آرام دہ. پہلے گھوڑے ہوتے تھے اور اب گاڑیاں آ گئی. تو جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ خوش بختی کی علامت. اور مزید فرمایا بدبختی کی بھی 4 علامتیں ہیں. بیوی جھگڑالو بد اخلاق ہو، ہمسایہ برا ہو، سواری اچھی نہ ہو، آرام دہ نہ ہو، اور گھر چھوٹا ہو، تنگی ہوتی ہے نا چھوٹے گھر. تو یہ علامتیں ہیں خوش بختی کی. لیکن محبت انہی کی نہیں پڑ جانی چاہیے. ابھی میرے پاس جو ہے مہران ہے تو میں نے جو ہے سینٹرو لینی ہے، اب سینٹرو آ گئی تو اچھا اب میں نے جو ہے وہ سٹی لینی ہے، سٹی آ گئی تو میں نے کرولا لینی ہے، کرولا آ گئی تو اب کوئی اور لینی ہے. اس سے آگے مجھے نام ہی نہیں آتے. تو گاڑیوں کی تو بہت قسمیں ہیں نا. ہاں جی، پراڈو لے لیں. پھر اس کے آگے جی اسپورٹس کارز آ جاتی ہیں، پورشے آ جاتی ہے. جب پورشے کا شو روم کھلا نا پاکستان میں تو میرے بچے، دونوں بیٹے اس وقت چھوٹے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے دیکھنا ہے. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے، دیکھ کر لے سکتے ہیں.
کہنے لگے اچھا خالی دیکھ تو آئے نا کہ گاڑیوں کی محبت ہے نا دلوں کے اندر. تو بات یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق، یعنی کہ ابھی خالی آپ اکیلے ہیں یا خالی بیوی میاں بیوی ہیں تو آپ نے چھوٹی گاڑی لے لی، بچے ہو گئے 2-3، بڑی گاڑی کی ضرورت ہے لے لی، لیکن بس کہیں رک جائیں. ایک اپنے لیے خود بیریئر بنائیں، آپ کی گاڑی آپ کی ضرورت کے مطابق ہو اور آرام دہ ہو بس. اب اگر آپ اسی دوڑ میں لگے رہیں گے کہ اب میرے پاس اور پیسے ہیں تو میں فلانا ماڈل لے لوں، اور پیسے ہیں تو فلانا ماڈل لے لوں، تو آپ ساری عمر اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دے سکتے. اسی طرح موبائل ایک ضرورت ہے آج کل کی، اور اچھی چیز ہے موبائل، لیکن ضرورت کی حد تک رہے. اگر آپ کا گزارا اینڈرائڈ سے چل رہا ہے تو پھر آپ کیوں بھاگے جا رہے ہیں آئی فون کے پیچھے؟ چلیے فرض کریں آپ نے آئی فون لے لیا، ضرورت ہے یا شوق ہے، اب لے لیا نا، اب اس کے اوپر قناعت فرمائیے. وہ تو نیا سے نیا ماڈل نکالتے رہیں گے. اب آپ کہیں آئی فون 6 چاہیے، آئی فون 7 چاہیے، 7 پلس چاہیے، تو وہ تو پھر اس طرح تو کوئی اینڈ نہیں ہے. وہ تو نئی سے نئی چیز نکلتی ہی آئے گی، کیونکہ انہوں نے تو مارکیٹنگ کرنی ہے، انہوں نے تو مارکیٹنگ کرنی ہے، وہ تو روز کچھ نہ کچھ نکالیں گے. بالکل اسراف کے زمرے میں آ گئے. ضرورت کی حد تک آپ لیں. اگر جیسے آج کل بچے جو ہیں، بوائز جو ہیں، لڑکے، ان کو آئی فون واقعی ایک سہولت ہے، وہ اس پہ اپنے کاروبار کے کام بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے لے لیا، بس اب رک جائے نا. اب یہ نہیں کہ نیا ماڈل آیا ہے اور اب آپ کی جتنی بھی بچت ہے آپ لگا کر نیا ماڈل خرید رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. کوئی ریزن نہیں. کیوں لے رہے؟ مجھے شوق ہے. نہیں، رک جا، اب رک جا. ٹھیک ہے، ضرورت کی حد تک رہے. یہ نہیں کہ ہر سال میں نے گاڑی کا ماڈل بدلنا ہے، ہر دوسرے سال میں نے موبائل کا ماڈل بدلنا ہے، ہر سال ہم نے گھر کے پردے بدلنے ہیں، ہر سال ہم نے صوفے نئے لینے ہیں. میری بہن کی شادی آ رہی ہے، میں تو سونے کا نیا سیٹ بنانا ہے. یہ کہ پچھلا کچھ سالوں میں دیکھا ہوا ہے. یہ اس قسم کی بچگانہ حرکتوں سے نکل آئیں، یہ بچگانہ رویہ ہے. ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کریں اور ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سورہ بقرہ میں پڑھا نا، یسألونک ماذا ينفقون، یا آپ سے پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہو ضرورت سے زائد سب خرچ کر دو. اب ضرورت سے زائد کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ضرورت سے زائد ہے ہی نہیں. ہر بندہ یہی کہے گا، بلینئر بھی یہی کہے گا. ریزن، وجہ، سبب، ہم نے خواہش اور ضرورت کے فرق کو ختم کر دیا. وہ ایک لائن ہوتی ہے نا بیچ میں کھینچی ہوئی، تو ہم نے ضرورت اور خواہش کو فرق کو ختم کر کے ملا دیا. ہم نے خواہشات کو بھی اور تعیشات کو بھی ضرورت بنا دیا. یہ غلط ہے. ضرورت ضرور پوری کریں. آپ کو بڑی گاڑی چاہیے، ضرور خریدیں، لیکن آئے دن گاڑیوں کی دوڑ میں مت شریک ہو. آپ کا گھر صاف ستھرا اچھا بن گیا الحمدللہ، اب آئے دن آپ جو ہے کہیں گے نہیں اچھا خاصا گھر ہے، نہیں لیکن میں تو ماڈل ٹاؤن میں رہنا ہے، تو یہ میں کہاں رہ رہی ہوں، یا میں نے تو ڈیفینس میں گھر لینا ہے، اب گھر بیچ کے پھر شفٹ ہو گئے نئے گھر میں. یہ بیکار چیزیں. یا پھر گھر کی آرائش میں ہی لگے ہوئے ہیں، روز نئی چیزیں لا رہے ہیں، روز ڈیکوریشن پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. ہر چیز کی حد مقرر کر لیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ نارمل انداز میں چلیں گے. آپ تعلیم پر زیادہ اخراجات لگائیں، تعلیم پر پیسے خرچ کریں، اور پھر فی سبیل اللہ دیں، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں. تو ایسی صورت میں مال پھر اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ خرچ کریں تو مال بڑھتا ہے. جی وہ تو ہے ہی نا، وہ تو ہے، وہ تو آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ جو مال آپ دیں گے وہ آپ کو بڑھ کر ملے گا. یہاں سوال جو بحث یہاں ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں. تو پھر ایک طرف ہم دین کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ دیندار تو فقیر ہوتے ہیں، بلکہ بیکاری ہوتے ہیں، ان کے پاس پہننے کو نہیں ہوتا، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے ان کا زہد جو تھا نا دنیا سے بے رغبتی اختیاری تھی، مجبوراً نہیں تھے، وہ غریب. ٹھیک ہے، وہ اپنا مال فی سبیل اللہ دے دیا کرتے تھے، فلاح کے کاموں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے. اس وجہ سے
ضرورت کی حد تک رہتے تھے. اب ضرورت انہوں نے اپنی خود مقرر کر رکھی تھی.